خیال میں سائیں خوش نہیں ہوئے، ہمت تھوڑی مارو اور ذرا کام ذرا چک کے رکھو تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے. سر یہ ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے، کسی ایک پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو، اس کے امیدوار روپوش ہوں یا اشتہاری ہوں. ابھی ہمارے بلال اعجاز کے اوپر اس نے کہا 48 پرچے ہیں، حلقوں میں نہ جا سکیں، صرف لیڈر کی تقریر پہ، نہ لیڈر کا جلسہ، نہ امیدوار کا جلسہ، نہ کوئی کیمپین، نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی بینر، نہ کوئی پوسٹر. میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا منہ، کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسی پارٹی، ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھے لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیے ہیں. اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی، کسی کا منہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی. ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے، ساری حکومت نے انگلی تے نچایا جی، دن رات، چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں. عمران خان کے ساتھ ہمیں تو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں، روپوش، پرچے، تھانے، پولیس. ابھی جڑے کام واسطے تانوں لیاندا سی تسی نالائکی تواڈی پہ تسی وہ کر نہیں سکے، اس واسطے ریپا پاؤنا جی. وزیر بھی بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گئے، ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکیا. ساڈی وجہ تو ریپ اپ نہیں ہون لگا، ساڈی وجہ تو ہوندا تے پھر تو پہلے ہی ہو گیا ہوندا، تسی بیٹھے ہی نہ ہوندے تھے. ادھر ریپ اپ ہونا بیکاز یو فیل ٹو ڈیلیور، یو کوڈ ناٹ ڈیلیور. ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے گئے تو انہوں بھی راضی نہیں کر سکے، انہوں تو کہتے ہیں چھٹی کرا دو، انہوں موقع دو. ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. شیخ وقاص اکرم نے پوری دنیا کے سامنے سعودی عرب کے شیخوں کی موجودگی میں ایسی تباہی پھیر دی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یقین مانیے گا شیخ صاحب نے آج وہ کچھ دکھا دیا پوری قوم کو، اور خاص طور پر سعودیہ سے آئے ہوئے مہمانوں کو، کہ آپ حیران ہو جائیں گے. شیخ وقاص اکرم نے شہباز شریف کو مخاطب کر کے سعودی شہزادوں کے سامنے کیا کہا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، مجھے صرف یہ بتائیں کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے، کسی ایک پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو، اس کے امیدوار روپوش ہوں یا اشتہاری ہوں. ابھی ہمارے بلال اعجاز کے اوپر اس نے کہا 48 پرچے ہیں، حلقوں میں نہ جا سکیں، صرف لیڈر کی تقریر پہ، نہ لیڈر کا جلسہ، نہ امیدوار کا جلسہ، نہ کوئی کیمپین، نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی بینر، نہ کوئی پوسٹر. میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا منہ، کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسی پارٹی، ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھے لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیے ہیں. اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی، کسی کا منہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی. ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے، ساری حکومت نے انگلی تے نچایا جی، دن رات، چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں. عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن اگر مجھے موقع دیں سر، حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہیں آپ کے دفتر میں. ایک بڑے سینئر اور سنجیدہ آدمی جو حکومت کے ہیں، انہوں نے کہا سسٹم ریپ اپ ہونا لا جی ہے، سسٹم ریپ اپ ہونا کی ہونا لا جی، بس یہ مستی نے جو کیا ہے نا، یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا. میں کہا جو مستی نے کیتا ہے میری گارنٹی لے لو، سسٹم میں دی وجہ تو ریپ اپ کو نہیں جو ہونا ہے، میں لکھ کے دے دینا جو تسی نہیں کر رہے نا، یہ سسٹم ہو دی وجہ تو ریپ. دیکھیں ہمیں تو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں، روپوش، پرچے، تھانے، پولیس. ابھی پرسوں ہم نے احتجاج کیا تو اس میں خود FIR اپنے پہ کروا کے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا سر. تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے جڑے کم واسطے تانوں لیاندا سی تسی نالائکی تواڈی پہ تسی وہ کر نہیں سکے، اس واسطے ریپ اپ ہونا جی. وزیر بھی بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گئے، ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکیا. ساڈی وجہ تو ریپ اپ نہیں ہون لگا، ساڈی وجہ تو ہوندا تے پھر تو پہلے ہی ہو گیا ہوندا، تسی بیٹھے ہی نہ ہوندے تھے. ادھر ریپ اپ ہونا بیکاز یو فیل ٹو ڈیلیور، یو کوڈ ناٹ ڈیلیور. ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے گئے تو انہوں بھی راضی نہیں کر سکے، انہوں تو کہتے ہیں چھٹی کرا دو، انہوں موقع دو. دوسرے بھی خوش نے، دیکھو آج تقریریں کیسی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریریں کی، اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں نا امید نظر آتی ہے جب اپنے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں سائیں خوش نہیں ہوئے، ہمت تھوڑی مارو اور ذرا کام ذرا چک کے رکھو تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے. سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. سوات کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا. تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خود ہی جج بن جائے، خود ہی جوری بن جائے اور یہ کر دے، چاہے وہ کسی صوبے کے کسی ضلع میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہائیلی کنڈیمیبل ہے یہ. آپ اس کو چھوڑیں، ہمارا امیج کیا ہے، امیج تو چھڈو، امیج تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. باہر امیج دی کہانیاں سی چھڑانے ایک دو روپے کے. بات صرف یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، اور سنجیدگی سے نمبر بنانے کے لیے نہیں کسی نے ریزولوشن پاس کی، کسی نے نہ، ہمیں اس کے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سر. درجنوں بندے اس نفرت، اس جاہلیت اور اس بےہودگی کا جو وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، کوئی تفتیش ہی نہیں ہے. اس میں ادارے، اس میں حکمران، اس میں وزیر،
बड़े चौधरी जी मैं अब जब समझते हैं कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर लूँ। सर स्टेट जो है ना, जो पूरा एक जो स्टेट का जो वो उसमें ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है सर, और सब ने मिल के चलना है। अगर दिल है, ये वाइटल ऑर्गन है, अगर ये बड़ा हो जाता है ना सर, तो फिर 100 बीमारियां हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लोग खुश होते हैं दिल बड़ा हो गया, ना ना ना, बॉडी में दिल का जो साइज रब ने आपको दिया है, अगर वो बड़ा होगा तो मुसीबत बन जाएगी। जिगर खराब होगा तो आपकी आंखें, आपकी स्किन और आपके नाखून, आपके टिश्यूज आपको बताएंगे। सो कहने का ये मकसद है कि जिस वक्त इदारे या वो वजीर आजम जिनको बिठाया जाता है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं और फिर 6वें महीने पता लगता है कि हमसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो उसके बाद देखें जब हाइपर एक्टिविटी होती है ना सर बॉडी के अंदर। शुक्रिया, वाइंड अप करें। मैं सर मुकारे ब्रेक भी लेना है, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने लाहौर जाना है तो 2 मिनट उनको देने हैं। सर बिल्कुल खत्म सर, बिल्कुल वाइंड अप करें प्लीज। आप मैं न्याजमंद भी हूँ, आपका अकीदतमंद भी हूँ, आपसे दोस्ती का मैं 1-2 मिनट तो मांग ही सकता हूँ। वाइंड अप करें प्लीज, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। सर गुफ्तगू सिर्फ मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इदारा अपने असल साइज से बढ़ के काम करने की कोशिश करता है तो वो तो ये समझता है कि मैं शायद ज्यादा तेज चल रहा हूं या मेरा साइज बड़ा हो गया है तो मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा। नहीं, वो सारे जिस्म का सर ले जाता है। तो स्टेट में भी अगर हर ऑर्गन अपना काम करेगा तो चलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब एक ऑर्गन खराब हो जाएगा तो पूरे जिस्म और पूरी स्टेट का सर लेगा। इलाज होना चाहिए। हम इलाज किए बगैर नई हुकूमत इंस्टॉल करवा लेते हैं और उसके बाद यही होता है भाई ये सिस्टम वाइंड अप होना है। सिस्टम वाइंड अप होगा तो क्यों हमारे लिए नहीं होगा, सारे घर जाओगे खले पैणगे तो सानू तो पै ही रहने, तुसी भी लाइनें लग जाओगे। यहाँ पे हमारे एक भाई ने कहा कोई बच्चों का रोना रो रहा है, कोई उसका रोना, मुझे अफसोस है मैंने इसी हॉल में सन 2002 से इन्हीं की पार्टी के लोगों को, बच्चों का, औरतों का, वो पीपल्स पार्टी वाले ने सारा कुछ छड़िया, नून लीग वाले, बस शेख साहब का माइक ये सारे रोने धोने मैंने सुने एज अ कुलीग। मेरे ख्याल में अगर कोई कुलीग अपनी इशू या कोई ऐसा डिस्कस करता है यहाँ पे तो कोई कटसी होनी चाहिए। ये इतनी खुशामद में बंदा इतना आगे न चला जाए कि बंदा कहे अगर वो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। शेख वकास अकरम ने आज पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया और इमरान खान से तमाम वफ़ाएं निभा कर दिखा दी। शेख वकास अकरम ने कहा कि कौन सा ऐसा जुल्म है जो इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के साथ इन लोगों ने नहीं किया। उसके बावजूद ये इमरान खान को और इमरान खान के खड़े किए हुए उम्मीदवारों को नहीं हरा सके, बल्कि इनको मुंह की खानी पड़ी। ये कब सुधरेंगे, इनको कब अकल आएगी?